اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان اگر کنتم تم ہو فی میں ریب شک، اگر تم اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، مما ان چیزوں میں سے نزلنا جو ہم نے نازل کی ہیں، علی پر عبدنا اپنے بندے، تو جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا ہے، تو فأتو بصورت من مثلہ، فأتو پس تم لے آؤ، باسات صورت کوئی بھی صورت، من مثلہ اس جیسی، تو اس کی مانند یا اس جیسی کوئی بھی صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا اور تم بلا لو، شہداء شہید کی جمع ہے، گواہوں کو، کم اپنے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچوں میں سے، اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس ان اگر لم نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو، تو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، پس اتقوا ڈرو، النار آگ سے، التی جو، وقودها جس کا ایندھن، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، تو سو اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ان آیات کی مختصر تفسیر وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مخاطب فرما کر اپنے خالق، رب اور وحدہ لا شریک ہونے پر دلیل قائم کی تھی، اور اب اس پر دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اس نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس میں آپ کی جو رسالت پر بھی دلیل ہے، کیونکہ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا فخر کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ قرآن مجید کی کسی بھی چھوٹی سی صورت کی مثال لانے سے عاجز رہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی صورت لانے کی بجائے جنگ و جدال کے درپے ہوئے، اور اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ کا سچا ہونا ظاہر ہو گیا کہ ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، اور جس طرح پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان سے پانی نازل کرنا اور اس سے زرعی اجناس کا اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا فصیح و بلی کلام، اور جو کلام غیب کی خبروں اور علوم و معارف پر مشتمل ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اور کوئی شخص اس کلام کی نظیر نہیں لا سکتا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی دلائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بھی قرآن مجید کی جو نظیر اور مثال لانے کا چیلنج کیا تھا، جیسے ایک آیت میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کیا فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس قرآن کی مثل لانے پر جمع ہو جائیں تو اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں۔ اسی طرح دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا گیا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، سو تم اس کی مثل 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا کہ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو تم اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ۔ اسی طرح
ایک اور مقام پر سورۃ طور کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ منکرو اس کی مثل ایک بات ہی لے آؤ، یعنی ایک آیت ہی لے آؤ۔ تو یہ تمام مکی صورتوں کی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی مثل اور یا مثال لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ اور اب اس مدنی صورت میں یہ کہہ کر وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا چیلنج دوبارہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ باقی کفار اور مشرکین کے سامنے بھی قرآن مجید کا معجزہ ہونا اور حجت ہونا ظاہر ہو جائے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس میں بہت سارے دلائل ہیں۔ اس میں پہلی دلیل یہ ہے ان آیات میں، کیونکہ مشرکین عرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی بھی کر دی ہے کہ وہ اس کی مثل بھی نہیں لا سکیں گے۔ یہ قرآن چونکہ ان کی لغت میں نازل ہوا تھا، اگر اس کی مثل لانا ان کے لیے ممکن ہوتا تو وہ اس کی مثل ضرور لے آتے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو باطل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنا ان کا مقصد تھا۔ تو جب وہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے تو ظاہر ہو گیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس سے معارضہ کرنا یہ مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اب قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی طرح دوسری دلیل اس میں یہ بھی تھی کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کو اپنے اپنے زمانے میں معجزات دیے گئے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، ان کو عصا دیا گیا جو ان کے ہاتھوں میں اژدہا بھی بن گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرنے کا معجزہ دیا گیا، برس کے مریضوں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ دیا گیا، اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ مگر ان کے یہ معجزات دیگر انبیاء کرام کے صرف ان کی حیات تک تھے اور ان کے زمانے تک تھے، اور جب یہ انبیاء کرام ظاہری نگاہوں سے رخصت ہوئے تو یہ معجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اس کے برخلاف حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اب بھی قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے جو 1400 سال سے اور اب بھی اور قیامت تک رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم کو جامع المعجزات بنایا گیا، تمام انبیاء کرام کی خصوصیات کا حامل بنایا گیا۔ اسی لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اسی طرح تیسری دلیل حضور نبی کریم کی رسالت اور نبوت کی ان آیات میں وہ یہ ہے کہ اگر آج کسی یہودی یا عیسائی کو اپنے دین کے متعلق کوئی تردد ہو، کوئی شک ہو، کوئی اعتراض ہو، تو اس کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو اس کو اپنے نبی کی نبوت کے متعلق مطمئن کر سکے۔ اس کے برخلاف اگر کسی مسلمان کو اپنے دین کے متعلق کسی قسم کا تردد ہے، شک ہے، تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق یقین اور اطمینان کے لیے قرآن مجید کی 114 صورتیں موجود ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ چوتھی دلیل حضور نبی کریم کی رسالت اور نبوت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا کہ تم اس کلام کی مثل ہرگز نہ لا سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی ہے اور اس آیت میں غیب کی خبر ہے، اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ یہ پیش گوئی درست تھی اور غیب کی یہ خبر صادق تھی، اور اب بھی اور قیامت تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں اب تک، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی گزریں گی۔ اسلام کے مخالفین بکثرت ہیں اور ہوں گے، لیکن آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کی نظیر نہیں پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکے گا۔ چونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یہ کس کی ہے؟ تو پتہ ہی چلا کہ جس کا یہ کلام ہے تو وہ سب سے زیادہ سچی ذات ہے، اور جس زبان سے یہ کلام نکلا ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے سچی ذات بھی کسی کی نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم مِن دُونِ اللَّہِ،
اور اللہ کے سوا اپنے شہداء یعنی مددگاروں کو بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اس کا معنی ہے حاضر ہونا، گواہی دینا، مددگار، امام۔ اور اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں، کیونکہ اس کے قتل ہوتے ہی اس کے سامنے اس کا اجر اور جو سعادت حاضر ہو جاتی ہے، یہ اس کے سامنے حوریں حاضر ہو جاتی ہیں، یہ اس کی عزت افزائی اور اس کو بشارت دینے کے لیے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ودعوا شہداءکم من دون اللہ ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی صورت کی مثل لانے کے لیے تم انسانوں، جنوں اور خود ساختہ معبودوں کو بلا لو اور ان سے بھی مدد حاصل کر لو۔ اللہ کے سوا اس کلام کی کوئی مثل اور کوئی نہیں لا سکتا، یا اللہ کے سوا اور گواہوں کو بلا لو جو یہ گواہی دیں کہ تمہارا بنایا ہوا کلام اللہ کے کلام کی مثل ہے۔ یہ شہداء سے مراد غیر اللہ ہے جن کو تم نے اپنا کارساز بنا رکھا ہے، یا شہداء سے مراد وہ خود ساختہ تمہارے معبود ہیں جن کے متعلق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ تو اگر تم نہ کر سکے ایسا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں جن کو بنا کر انہوں نے ان کی پرستش کی تھی، جیسے قرآن پاک نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ یہ سورہ انبیاء کی ورس نمبر 98 ہے کہ بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالا جائے گا کہ تاکہ مشرکین کی زیادہ سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہو، اور یہ واضح اس سے ہوا کہ جن بتوں کو وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے وہ خود اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، یا اس لیے کہ ان کے جرم اور شرک کا منشا یہ چونکہ بت تھے، اس لیے ان بتوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو جس طرح جو شخص سونے چاندی کی محبت کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ نہ نکالے تو وہ سونا چاندی تپا کر ان سے ان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو جن کی پرستش وہ کرتے تھے بت، ان کو ایندھن بنایا جائے گا آگ کا، ان کو ڈالا جائے گا ان کے سامنے، پتہ چلے گا کہ یہ معبودان باطلہ تھے۔ اب آ جاتے ہیں تفسیر منہاج القرآن سورہ بقرہ کی طرف، کہ جس میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ان آیات کی تفسیر اپنی تحقیق میں یوں پیش کی ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا گیا وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کا عبدنا کے کلمات سے یاد فرمانا اپنے اندر ایک نرالی شان رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کی حکمت سے غافل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق باللہ میں دو شانیں حاصل ہیں، ایک عبدیت اور دوسری رسالت، جیسا کہ عبدہ و رسولہ سے ظاہر ہے۔ تو عبدیت میں بندگی کی شان کا غلبہ ہے اور رسالت میں پیغمبری کی شان کا غلبہ ہے۔ عبدیت میں توجہ اللہ ہے اور رسالت میں توجہ الخلق ہے۔ عبد مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب و وصال کی طرف جاتا ہے، اور رسول بارگاہ عزتی سے ہدایت لے کر مخلوق کے اصلاح احوال کے لیے آتا ہے۔ عبدیت میں عروج ہے اور رسالت میں نزول ہے۔ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے اور فیض پانے کے لیے اسرا بعبدہ اور فاوحا الی عبدہ فرمایا گیا، مگر مخلوق کی طرف بعثت کے لیے لقد جاءکم رسول اور بعث فی الامیین رسولا ارشاد فرمایا گیا۔ اب عبد اور عبدیت سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نبوت و رسالت کے اوصاف سے کرنے کی بجائے عبدنا کہہ کر عبدیت کے وصف سے کیا گیا ہے۔
یہ ارشاد فرمایا گیا وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اس کی دو وجوہ ہیں۔ ان کے بیان سے قبل عبد کا مفہوم وہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبد کسی خاص نوع کی یعنی بشری یا نوری مخلوق وغیرہ کا نام نہیں، بلکہ عبد مطلقاً بندے کو کہتے ہیں، اور عبدیت کا معنی بندگی کیا جاتا ہے، اسی سے عبادت بھی ہے۔ لہذا ہر وہ شے جو اپنے حسب حال باری تعالیٰ کی عبادت کرے یعنی اس کی بندگی میں ہو، عبد کہلاتی ہے، خواہ وہ زمینی مخلوق ہو یا آسمانی ہو، بشری ہو یا نوری، نباتات ہوں یا حیوانات، ملائکہ ہوں یا جنات، الغرض کائنات ارض و سما کی تمام مخلوقات باری تعالیٰ کے لیے عبد کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ذات اکیلی معبود ہے اور اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ عبد ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، جو بھی آسمان اور زمین میں ہے سب رحمان کے حضور عبد کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 ہے۔ تو فی الواقع کسی کو عبد کہنے کا مقصد اس سے الوہیت اور معبودیت کی نفی اور اس کے مخلوق ہونے کا اثبات ہوتا ہے، تاکہ یہ متحقق ہو جائے کہ یہ ہستی خود خالق کائنات کی عبادت اور بندگی کرنے والی ہے اور دوسروں کی عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ تو اس لفظ سے نہ کسی کی بشریت یا نورانیت ثابت ہوتی ہے نہ اس کی نفی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اس مقام سے عبارت ہے جہاں طالب خود ذات حق کا مطلوب بن جاتا ہے، جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں واضح کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا قرآن پاک میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور عبدیت کے مراتب کے اس فرق کو اقبال نے یوں بھی واضح کیا تھا کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ لہذا عبد اور عبدیت کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اب اس امر کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف عبدیت سے کیوں یاد کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا جائے کہ نبوت و رسالت کے اعلیٰ اور ارفع مقامات اور بلند ترین روحانی کمالات اور تصرفات کا حامل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معبود نہیں بلکہ عبد ہی ہے۔ جب مخلوقات کی تمام عظمتوں کے منتہائے کمال پر فائز ہونے والا انسان بھی خدا کا بندہ اور خود پرستش کا مستحق نہیں، تو اس کے سوا کسی اور مخلوق کو یہ مرتبہ کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ یہ بیان کفار و مشرکین کے عقیدہ شرک کا رد تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتے ہو، جن کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، اور ان کے سامنے زمین بندگی جھکاتے ہو، حالانکہ وہ تو کسی لحاظ سے بھی کسی عظمت کے حامل نہیں ہیں۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ہستی اور وہ پیکر نبوت و رسالت جس کی عظمت و بلندی کی دہلیز پر کائنات خلق کی تمام عظمتیں قربان ہو سکتی ہیں، جب وہ معبود حقیقی کا عبد ہے اور بندہ ہے، تو کسی اور کی طرف شرف معبودیت کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا یعنی ہمارے بندے فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں جو فرمایا گیا وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اپنی تحقیق وہ پیش کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر اس لفظ کا جو استعمال ہے من دون اللہ کا، وہ غیر کے معنی میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر من دون اللہ یا من دون ہی کے الفاظ کفار و مشرکین کے شرک کی نفی اور ابطال کے ضمن میں ان کے معبودان باطلہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کا غیر خدا ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کی اصل حیثیت یعنی بے مائگی بھی متعین ہو جاتی ہے۔
کیونکہ ان کے غیر خدا ہونے سے ان کی الوہیت اور قابل پرستش ہونے کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ اور دانا یدونوں کا اصل جو معنی ہے اس کی بنا پر ان کا پست اور حقیر ہونا، ان کا گھٹیا اور عاجز اور کمزور ہونا، ان کا کم مایا بلکہ بے مایا ہونا، اور بارگاہ خداوندی میں ان کا بے حیثیت ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ان کے مشرکانہ جو اعتقادات تھے اور توہمات تھے ان کا کلا کما بھی مقصود ہے کہ اے کفار، تمہارے جھوٹے معبود اس قدر بے حیثیت ہیں کہ وہ تمہارے لیے کسی قسم کے نفع و نقصان کا باعث نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کبھی من دون اللہ یا من دونی کے الفاظ کے ذریعے کفار کے جو معبودان باطلہ تھے ان کے ولی اور شفیع ہونے کا انکار بھی مقصود ہوتا ہے۔ مثلا یہ فرمایا گیا کہ لیسا لہم من دونی ولی ولا شفیع، تو اس کلام کا اشارہ بھی منکرین اور مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کی طرف ہے، کیونکہ اہل ایمان کے لیے تو ولایت بھی ثابت ہے اور شفاعت بھی ثابت ہے، اور خود قرآن کریم سے انبیاء اور صلحاء اور مومنین کے ولی ہونا بھی ثابت ہے اور شفیع ہونا بھی ثابت ہے، بلکہ ایمانداروں کو صرف انہی پر اعتماد کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارا مددگار تو صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایمان والے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا ان اولیاء الا المتقون، کہ اس کے اولیاء تو صرف پرہیزگار ہی ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ من دون اللہ یا من دون ہی جیسے الفاظ اپنے معنی و مفہوم کے لحاظ سے تو عام ہیں اور ان کا معنی بھی غیر خدا ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں غیر خدا کا مفہوم اپنے اندر یہ واضح اشارہ رکھتا ہے کہ وہ ذات غیر خدا ہے، وہ ذات غیر خدا ہے جو خدا سے دور لے جانے والی ہو، خدا سے انکار اور کفر و شرک کا باعث ہو، اور خدا کی بارگاہ میں کسی بھی رتبے یا درجے کی حامل نہ ہو، بلکہ عند اللہ محض بے حیثیت اور بے عزت ہو۔ اور جہاں تک مومنین کاملین اور خدا کے مقبول اور برگزیدہ بندوں کا تعلق ہے، وہ تو بارگاہ عزتی میں مقرب اور محبوب ہونے کی بنا پر خدا کے اپنے تصور کیے جاتے ہیں، وہ غیر تصور نہیں کیے جاتے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے انہ من عبادنا المؤمنین، یہ سورہ صافات ہے، بے شک وہ تمہارے مومن بندوں میں سے ہے۔ تمہاری تعالیٰ مومنوں کو تو غیر سمجھتے نہیں، ان کے نزدیک غیر وہی ہے جو ان سے دور ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ سورہ انفال آیت نمبر 64 ہے۔ اے نبی، آپ کو اللہ اور آپ کے اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں۔ تو یہاں بھی باری تعالیٰ نے مومنین کو محض اپنا تصور کرتے ہوئے اپنے ساتھ ملا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد کی تلقین فرمائی ہے، اور اس طرح اپنی بارگاہ میں ان کی حیثیت اور قدر و منزلت کو واضح کیا ہے، کیونکہ انبیاء اور رسل اور مومنین خدا کی بارگاہ میں باعزت اور با حیثیت تصور کیے جاتے ہیں، بے عزت اور بے حیثیت نعوذ باللہ تصور نہیں کیے جاتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 ہے۔ اور عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو اپنے حلقے میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں من دون ہی یعنی اپنے غیروں کے زمرے سے نکال دیا ہے۔ تو اس امر کو کمال صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر یوں بھی واضح کیا گیا ہے وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ اور جنہوں نے سوائے اللہ کے، رسول کے اور مومنین کے کسی کو ولی یا دوست نہ بنایا، تو یہاں باری تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں رسول کو، مومنین کو من دون اللہ یعنی اللہ کے غیر کے زمرے سے خارج کر دیا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کے نزدیک اس کا غیر نہ اس کا رسول ہے نہ اس کے مومنین اور کاملین ہیں۔ تو ہم نے یہاں من دون اللہ کے مفہوم کے ضمن میں چند بنیادی باتیں قدر تفصیل سے اس لیے عرض کر دی ہیں کیونکہ کچھ لوگ نا سمجھی میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا اطلاق بلا استثناء انبیاء کے اور رسولوں کے، اولیاء کے، صلحاء کے وہ کر دیتے ہیں،
جس سے قرآن احکام کی بیان کی توجہ نہ صرف اصل مرکز سے ہٹ جاتی ہے بلکہ خدا کے محبوب اور مقرب بندوں کی تنقیص شان بھی واقع ہوتی ہے، جو نہ اسلام کو گوارا ہے نہ خود ذات باری تعالیٰ کو گوارا ہے۔ اگر یہ بات نظر انداز ہو گئی تو تفسیر قرآن ہی سے گمراہی کے ہزاروں راستے پیدا ہونے لگیں گے، اور یہ خارج کا طریقہ تھا۔ خوارج کا طریق بھی اصل مقصد ان کا یہ تھا، مدعا یہ تھا، جس کو وہ سمجھے بغیر الفاظ کے ظاہری عموم کی بنا پر وہ قرآن حکم کا ہر جگہ اطلاق کر دیتے تھے، خواہ وہ اطلاق قطعاً غیر موضوع ہوتا اور غلط ہی کیوں نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے بخاری شریف میں ہے باب قتال الخوارج والملحدین، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول ہے کہ ان خارجیوں کو مخلوق خدا کا بدترین طبقہ وہ تصور فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ وہ آیات کو نکال لیتے ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی اور انہیں مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اس لیے آیات اور الفاظ جو قرآنی ہیں ان کا اصل مورد اور محل جانے بغیر انہیں اس طرح بے باکی کے ساتھ ہر جگہ استعمال کرنا بذات خود بہت بڑی گمراہی ہے، اور قرآن پاک کے ہر طالب علم کو اس گمراہی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ڈاکٹر صاحب کی جو تحقیق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور من دون اللہ کا اصل اطلاق جہاں پر قرآن پاک نے کیا ہے اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔